گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں؟ ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں گھر کی کتنی اہمیت ہے. دنیا کی ٹینشن، دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے پریشان ہو کر آدمی جب گھر میں جاتا ہے تبھی سکون پاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر گھر کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے. فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا. تمہیں گھر جا کے سکون ملتا ہے. یہیں پر ایک بات میں یہ بتا دوں کہ گھر جو ہے کسی بلڈنگ یا عمارت کا نام نہیں. کسی مکان کو آپ نے بہت ڈیکوریٹو بنا دیا، بہت سجا دیا، سنوار دیا، عمدہ قسم کے فرنیچر لگا دیے، بہترین قسم کے پینٹ لگا دیے، وال پیپر لگا دیے اور لائٹنگ پر اور تمام اس کی جو ہے زیب و زینت پر آپ نے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے. وہ گھر نہیں بن گیا. گھر تب تک گھر نہیں بن سکتا ہے جب تک وہاں بچوں کی شرارتیں نہ ہوں، جب تک وہاں بزرگوں کی ڈانٹ پھٹکار نہ ہو، جب تک وہاں رشتوں کی نرمی گرمی نہ ہو، جب تک وہاں ساس بہو کی نوک جھونک نہ ہو، جب تک وہاں بڑوں کا احترام نہ ہو، چھوٹوں کا پیار نہ ہو، بزرگوں کی دعائیں نہ ہو، ماں کا آنچل نہ ہو، باپ کی شفقت نہ ہو، اولاد کی محبت نہ ہو، وہ گھر نہیں. ان تمام رشتے ناتوں اور ان محبتوں اور ان شفقتوں سے مل کر کے گھر بنتا ہے. تو آج ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ گھر کو اسلامی گھر کیسے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پر روشنی ڈالیں، ایک بنیادی بات آپ اپنے دماغ میں ڈالیں کہ گھر کو اسلامی گھر بنانا کسی ایک کا کام نہیں ہے، گھر کے تمام لوگوں کا کام ہے. مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے. ایک حدیث پاک اپنے سامنے رکھیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے، گارجین ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، جن چیزوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. فالامیر راع. اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا امیر ہے، جو لوگوں کا سردار ہے، جو لوگوں کا لیڈر ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں، اس کی عوام کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ. اور مرد اپنے پورے گھر والوں کا، اپنے تمام فیملی کا، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ. اور اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مرد سے بھی سوال ہوگا، عورت سے بھی سوال ہوگا. دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے گھر کو ایک اچھا گھر بنانے کی، ایک اسلامی گھر. تو آئیے ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں. خطبہ جمعہ ہے، مختصر وقت ہے. اہم باتیں اس تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے، اس ٹاپک کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے کہ گھر کی جو گھر والی ہو وہ نیک ہونی چاہیے. انسان جب شادی کرے، نکاح کرے، نیک عورت کو گھر میں لائے. اس لیے کہ گھر کے اندر زیادہ ٹائم عورت ہی گزارتی ہے. گھر کو بنانے اور سنوارنے میں عورت کا بہت بڑا رول ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع. جب عورت کی شادی ہوتی ہے، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لمالہا. اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ کتنے مال والی ہے، کتنے دولت والے گھر کی ہے. ولحسبہا. اور دوسری چیز عورت کا خاندان، اس کی برادری دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے برابر کے، ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں کہ
وَجَمَالِهَا، اور تیسری چیز جو عورت کے اندر دیکھی جاتی ہے اس کا جمال، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، کتنی خوبصورت ہے. وَلِدِينِهَا، اور چوتھی چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر دینداری دیکھی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی، اصل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی تھی. یہودی کیا دیکھتے تھے؟ یہودی مال دیکھتے تھے، مال والی عورت سے شادی کرتے تھے. عیسائی کیا دیکھتے تھے؟ عیسائی اس عورت کی خوبصورتی دیکھتے، خوبصورت عورت سے شادی کرتے. اور عرب کے جو رہنے والے جو لوگ تھے، اہل عرب جو تھے، وہ خاندان اور حسب اور نسب پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. اور چوتھی چیز جس کو دینداری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جب اسلام آیا تو مسلمان اس دینداری کو دیکھتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ان چاروں چیزوں کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا. 4 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، لیکن حدیث پاک کا آخری ٹکڑا دیکھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دیندار عورت سے نکاح کرو، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تَرِبَتْ يَدَاكَ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. تم نے اگر مال کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، تم نے عورت کی خوبصورتی دیکھی لیکن دینداری نہیں دیکھی، تو تمہارے گھر کے اندر بے دین عورت آ کے تمہارے پورے گھر کے ماحول کو خراب کر دے گی، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں اچھے خاصے دیندار گھر کو ایک بے دین عورت، ایک بددین عورت جو ہے وہ گھر کو آ کے خراب کر دے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک موحد عورت، ایک ایمان والی عورت، ایک نیک عورت، ایک صالح عورت کسی خراب گھر میں گئی ہے، شرک والے گھر میں گئی ہے، بدعت والے گھر میں گئی ہے، اور اس نے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اس گھر کے ماحول کو بدل دیا. تو عورت، نیک عورت گھر کے ماحول کو بنانے میں اور بگاڑنے میں عورت کا بہت بڑا رول ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں اگر اپنے گھر میں دولت جمع کرنی ہے، خزانہ جمع کرنا ہے، تمہیں اپنی تجوری کو بھرنا ہے، تم اگر اپنے گھر میں دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو تم اپنی تجوری میں بھر لو، 3 چیزوں کو خزانے کی طرح محفوظ کر لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو. کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1، قلباً شاکرا، اپنے سینے کے اندر ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، آرام میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، امیری اور دولت کا دینار تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور غربت اور پریشانی کی ایام آئے تب بھی وہ دل اللہ کا شکر ادا کرے. ایسا دل اپنے سینے کے اندر تم پیدا کرو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے منہ کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کا نام لینے والی، اللہ کو یاد کرنے والی زبان اپنے اندر پیدا کرو. اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور نیک اور ایماندار عورت کو، ایمان والی عورت کو، نیک اور صالحہ عورت کو تم گھر کے اندر لے آؤ، وہ جو تم کو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. ایسی عورت لاؤ جو تمہاری مدد کرے دین کے کاموں میں. تم نماز نہ پڑھو تو فجر میں تم کو اٹھائے کہ نہیں تم پڑھو. ایسی عورت اپنے گھر میں، جس گھر میں ایسی عورت آ جائے اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس گھر کا ماحول اسلامی ماحول بن جاتا ہے. آج دنیا اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جانتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی کامیاب زندگی کے پیچھے حضرت ہاجرہ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عائشہ صدیقہ کا کردار بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اس میں خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. آج اگر حسن اور حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کی ماں حضرت فاطمہ زہرا کا کردار کوئی بول نہیں سکتا ہے. ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہن پورے گھر کے ماحول کو بنا بھی سکتی ہے، بگاڑ بھی سکتی ہے. آج کے اس بگڑتے ہوئے سماج اور معاشرے میں ایک نیک اور دیندار عورت کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مرد کے اوپر قام من اللیل جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جو رات کی تنہائی میں رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے، فَإِنْ نَبَتْ، اگر اس کی بیوی انکار کر دیتی ہے، نہیں اٹھتے ہیں، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اپنی عورت کے اوپر، اپنے بیوی کے اوپر پانی چھڑک کر کے اٹھاتا ہے کہ چلو تم بھی میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر قامت من اللیل، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر پر پانی ڈال کر کے اسے اٹھاتی ہے، لیکن اپنے ساتھ اس کو بھی تہجد پڑھواتی ہے۔ ایسی جوڑی اگر پیدا ہو جائے، ایسے میاں بیوی اگر پیدا ہو جائیں تو جو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں تو وہ گھر میرے پیارے بھائیو ایک اسلامی گھر بن سکتا ہے۔ گھر کو اسلامی بنانے کا دوسرا طریقہ، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں دین کی معلومات پہنچانے کا ہم انتظام کریں، اس لیے کہ آج گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں موجود ہیں، ٹی وی سے لے کر موبائل تک، فلموں سے لے کر ویب سیریز تک، انٹرنیٹ سے لے کر کے ہر اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی تمام چیزیں آج ہماری آنے والی نسلوں کو بگاڑ رہی ہیں، تباہ۔ ایک ایسے ماحول میں ہم اپنے گھر والوں کو دین کی کتنی معلومات دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر کتنا پیدا کر رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا ماحول ہمارا اسلامی کیسے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کسی باپ کو اگر پتا چل جائے کہ اس کا بیٹا سڑک پر روڈ ایکسیڈنٹ میں سڑک پر گرا ہوا ہے، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، باپ انتظار نہیں کرے گا، دوڑا بھاگا جائے گا، فوراً اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل جائے گا، ضرورت پڑی تو اپنا بلڈ دے گا، اپنا خون دے گا۔ ایک ماں کو پتا چلے کہ اس کی بیٹی کچن میں کام کر رہی ہے، گیس کا سلنڈر پھٹ گیا اور جل گئی ہے، ماں اپنے ہوش و حواس کھو دے گی اور اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم اپنے گھر والوں سے، اپنے پریوار سے کتنی محبت کرتے ہو، تم اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے ہو، اے ماں باپ تم اپنی اولادوں سے کتنا پیار کرتے ہو، اے اولادوں تم اپنے ماں باپ کو کتنا چاہتے ہو، لیکن تم اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار والوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو تیار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم ذرا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ وہ آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل اور کوئلے سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ کون سا پتھر ہوگا؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ جہنم کی آگ گندھک کے پتھروں سے جلے گی، سلفر گندھک کے پتھروں سے جلے گی۔ گندھک کے جو پتھر ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، آگ بہت تیزی سے اس کے اندر جو ہے بھڑکنے لگتی ہے، اس پتھر سے جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ اللہ نے فرمایا اس سے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا انتظام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب بتاتے ہوئے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، دین کی باتیں سکھاؤ، تب جا کر کے تمہارے گھر والے جہنم کی آگ سے بچیں۔ ذرا بتائیے آج ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگوں کے گھر میں آج دین کی بات ہوتی ہے یا دین کا علم ان کے گھر میں پہنچانے کا ہم کوئی انتظام نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اپنے رسول کی عورتوں سے، اپنے رسول کی بیویوں سے، اپنے رسول کی گھر والیوں سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھر کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، تم اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ غور کیجئے کہ نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے اس کو یاد کرو۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ عورت بھی قرآن کی حافظہ بن سکتی ہے، عورت کو بھی قرآن حفظ کرایا جا سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث یاد کریں عورتیں، تاکہ موقع پڑنے پر وہ قرآن اور حدیث پیش کر سکیں اور اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ قرآن و حدیث کا درس ہو گھروں کے اندر۔ یہ دوسری چیز ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی بنے۔ اور ایک بات بتاؤں، شریعت میں تعلیم کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے، مرد کی تعلیم کی بھی اہمیت ہے، عورت کی بھی تعلیم کی، مگر شریعت نے عورت کی تعلیم پر اور زیادہ ابھارا ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری اٹھائیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری میں سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ہے، اور کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے ایک باب، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، آدمی کو اپنی لونڈی کو، اپنی نوکرانی کو اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو دین کا علم دینا چاہیے۔ یہ امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا، اور جو حدیث لائے وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگوں کو ڈبل اجر، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، رجل من اہل الکتاب، ایک آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، یہودی ہے، عیسائی، آمن بنبیہ، وہ اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا۔ یعنی کوئی یہودی تھا، عیسائی تھا، اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے۔ والعبد المملوک، اور وہ غلام، اذا ادى حق اللہ وحق موالی، جو اللہ کا بھی حق ادا کر رہا اور اپنے دنیا کے اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، غلام ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے دنیا کے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، ایسے غلام کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِندَهُ أَمَةٌ، اور تیسرا ڈبل ثواب پانے والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، کوئی لونڈی تھی، اس کی خریدی ہوئی، اس کی ملکیت میں کوئی لونڈی تھی، فَأَدَّبَهَا، اس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا، فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، بہت اچھی اچھی باتیں سکھائی، وَعَلَّمَهَا، اسے علم سکھایا، وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اچھا علم سکھایا، اچھی تعلیم دی، پھر اس لونڈی سے شادی کری، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ غور کیجئے کہ ایک لونڈی کو، ایک لونڈی جس کا مقام اور مرتبہ ایک آزاد عورت کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لونڈی کو لکھا کر، پڑھا کر، اچھی تعلیم اور تربیت دے کے کوئی نکاح کر لے، اس کو اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ ڈبل ثواب ملے گا۔ اب سوچو کہ اگر کوئی اپنی فیملی، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو اگر دینی تعلیم دے اور اچھا علم دے اور اچھا ادب دے تو اس کو کتنا ثواب۔ تو یہ دوسری چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہو۔ نمبر 3، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے تیسرا اسٹیپ اور تیسرا قدم ہمیں اور آپ کو جو اٹھانا ہے، گھر کو عبادت سے آباد کرو، گھر کو عبادت سے آباد کرو۔ ماں جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو، اس کے بغل میں اس کی چھوٹی بچی بھی مصلی پر، چھوٹا سا مصلی اس کا بھی لیا ہو، بچی بھی کھڑی ہو جائے ماں کی۔ ماں باپ گھر میں کبھی کبھی نماز، باپ کو تو مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، لیکن سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر بھی پڑھا کرے۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بھی گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، تم اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، ولا تجعلوها قبورا، تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ۔ قبرستان، چونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھر کے اندر نماز پڑھو۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت اور نفل نمازیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے آدمی کو گھر میں پڑھے۔ فجر میں آپ جا رہے 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جائیں۔ ظہر کی نماز آپ مسجد میں گئے، ٹھیک ہے آپ نے
فرض کے پہلے 4 رکعت پڑھ لیا، پھر فرض کیا آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، فرض کے بعد کیا آپ 2 رکعت، ریگولر نہیں تو کبھی کبھی آپ گھر میں بھی آ کے پڑھیں، گھر میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ لے، فرض نماز ادا کر لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو گھر کے اندر بھی آ کر کے کچھ نماز پڑھا کر کے، نفل نماز پڑھا کرے، سنت نماز پڑھا کرے، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنے سے گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، بھلائی نازل ہوتی ہے۔ گھر کے اندر نماز پڑھا، گھر تو چھوڑ دیجئے، یہاں تو حالت یہ ہے اذان ہوتی رہتی ہے، ہم مسجد جا کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، گھر میں کیا پڑھیں؟ گھر کو عبادت سے معمور کرو۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، اللہ کی قسم 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اس گھر میں اللہ کا نام لینے والا، اسی گھر میں ٹی وی سیریل چل رہا ہے، اس پہ غیر مسلم کا تہوار دکھایا جا رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کے منظر دکھائے جا رہے ہیں، غیر اللہ کے کلمات سنائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کا گھر ہے اور غیر اللہ کے کلمات اس کے گھر میں تو چل رہے ہیں، مگر اس گھر کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو نماز پڑھنے والا ہو، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا نام لینے والا ہو۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کوئی اللہ کا نام لینے والا اس گھر میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ گھر گھر ہی نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے، مردہ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے، شیطان کا اثر ہے، جنات کا اثر۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن پڑھا کرو۔ اچھا، ہم نے قرآن بھی پڑھنے کا ایک شارٹ کٹ نکال لیا کہ ہم نے جو ہے اپنے رشتہ داری کو، لوگوں کو اور خاندان کے لوگوں کو بلایا اور قرآن خوانی کروا دی۔ ہم اصل میں ہر چیز میں ہم شارٹ کٹ کے عادی ہیں۔ قرآن خوانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن خود پڑھو، خود پڑھو۔ کسی کو بلا کر کے اور اس کو مٹھائی دے کر کے قرآن پڑھنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی شیطانی اثر ہے ختم ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو۔ اللہ کے رسول فرما رہے سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں شکایت ہے نا، شیطان ہمارے گھر پہ ڈیرا ڈالے ہوئے، ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے تو شیطان نہیں آئے گا تو کون ہے؟ تو یہ تیسری چیز ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو اسلامی بنائے۔ نمبر 4، چوتھی چیز